نمبر 1، دو اللہ کے یہ قائل نہیں ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہے دو اللہ ماننے لگے۔ 360 بت لا کے رکھ دیے گئے اس خانہ کعبہ میں جو ابراہیم و اسماعیل جیسے توحید پرست لوگوں نے بنایا۔ میری امت میں یہ بت پرستی نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، دو اللہ کا کنسپٹ نہیں آئے گا، چھوٹا شرک آئے گا۔ وہ چھوٹا شرک بھی قیامت ہے، قیامت بہت بڑی خرابی۔ نمبر 1، اخلاص نہیں رہے گا۔ یہ عبادت میں بہت اہم چیز ہے، سنسیئرٹی۔ تمام مراجع ہر عبادت کے لیے پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ ریاکاری نہیں ہو ورنہ عمل غلط۔ اگر وضو آپ نے ریاکاری کے لیے کیا، اگر غسل نجاست کو دور کرنے والا ریاکاری کے لیے کیا، نماز ریاکاری کے لیے پڑھی، روزہ ریاکاری کے لیے رکھا، حج ریاکاری کے لیے کیا، تو خالی یہ نہیں ہے کہ گناہ ملا، وہ عمل غلط ہے، اسے دوبارہ کرنا۔ اور ریاکاری کا تو مطلب ہے شو آف، تو خالی ریاکاری نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نیت۔ اگر روزے سے کسی کی نیت کیا ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، اس لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تب بھی وہ روزہ نہیں۔ اور اگر نماز سے کسی کی نیت یہ ہے کہ بڑی اچھی فزیکل ایکسرسائز ہے، تو وہ نماز بھی نہیں ہے۔ یہ جو نیت میں ایک لفظ آتا ہے، ایک لفظ بہت اہم لفظ، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ اردو میں لیتے ہیں۔ یہی تو کل میں سمجھا رہا تھا کہ شہید باقر صدر فریاد کر رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے رہنے والوں، عربی لفظ کا عربی مطلب نکالو، لفظ عربی کا ہو، ترجمہ اردو اور پنجابی میں کرو گے تو دھوکہ کھاؤ۔ ہر عبادت کی نیت میں ایک لفظ بہت اہم، قربتاً اللہ۔ قربتاً اللہ کا معنی اگر اردو کو لیں تو یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ کیا یہی مطلب ہے قربتاً اللہ کا شریعت؟ قربتاً اللہ کا مقصد ہے اللہ کے آرڈر سے یہ قریب ہونے کا، اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے۔ عربی لفظ ہے، پنجابی، اردو، سندھی، گجراتی ترجمہ مت کیجیے، اللہ کے حکم سے۔ تو عبادت، کون سی عبادت ایسی ہے جس میں قربتاً کا لفظ نہیں آتا؟ وضو کرتا ہوں قربتاً، غسل قربتاً، نماز قربتاً، روزہ ہر ایک کی نیت آپ کو یاد ہوگی نا، وقت نہیں ہے کہ میں پوری نیت پڑھوں۔ روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے، صرف اور صرف یہ اخلاص۔ اور اللہ کا بار بار یہ جملہ ہے کہ تم لوگ پارٹنرشپ میں جب کوئی کام کرتے ہو تو ہمیشہ جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ ساجے کی ہڈیاں بیچ چوراہے میں پھوٹتی ہے۔ اب یہ تو اس کی انگریزی تو مجھے آتی بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگی اس کی انگریزی، لیکن پارٹنرشپ میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن میں بہترین پارٹنر ہوں، اگر کوئی میری پارٹنرشپ میں کام کرے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ پارٹنرشپ میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہر پارٹنر سمجھتا ہے اس کا حصہ زیادہ۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام کرے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے، دو آدمیوں کے لیے تم نے نماز پڑھی، اللہ کے لیے، اور جو تمہاری نیت ریاکاری تھی مثلا، میں بہترین پارٹنر ہوں، اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں جس کے لیے نماز پڑھی سب جا کے اسی سے لے۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے کہ جب دو کے لیے پڑھی گئی تو 50% میرا، 50% شیئر تمہارا۔ پارٹنرشپ میں جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں بہترین پارٹنر ہوں، پورا اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، جا کے جو کچھ لینا ہے اس سے لو۔ تو اب یہ سمجھانے کا طریقہ، اور اس پر تو پورا اشرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت امام خمینی کی کتاب یہ ہے، حدیث کے اندر پوری ایک حدیث شروع میں ہی ہے اخلاص۔ ہمارا یہ موضوع نہیں، نہ آج کی مجلس کا، نہ اس اشرے کا، جو سیرت رسول کے حوالے سے